بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، سیدہ تبسم نقوی کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے بارش کا قطرہ۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جب ہوا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تو بادلوں میں سے پانی کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا۔ بادلوں کے نیچے بہت بڑا سمندر تھا جس میں ہزاروں لاکھوں مچھلیاں اور دوسرے پانی کے جانور تیر رہے تھے۔ یہ سمندر اتنا بڑا تھا کہ بارش کے اس چھوٹے سے قطرے نے اتنا پانی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ قطرہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا خیال کر بیٹھا تھا، لیکن سمندر کو دیکھ کر اسے اپنے وجود سے شرم آنے لگی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو اتنے بڑے سمندر کے سامنے واقعی کچھ نہیں، میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ قطرے نے جب عاجزی دکھائی تو خدا کو یہ عاجزی بہت پسند آئی۔ ساری عزت اور بڑائی تو دنیا کے پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اتنے بڑے سمندر کی لہریں بھی اس کے اشارے پر حرکت کر رہی تھی۔ خدا کے حکم سے ایک سیپ پانی کی سطح پر آ گیا۔ جو ہی وہ عاجز دکھانے والا بارش کا قطرہ سمندر پر گرا، سیپ نے اپنا منہ کھول کر اسے اپنے اندر قید کر لیا۔ یہ قید نہیں تھی بلکہ اس قطرے کی پرورش کا انتظام تھا۔ اس طرح سیپ کے پیٹ میں وہ پانی کا قطرہ قیمتی موتی میں بدلنے والا تھا۔ اس میں بڑی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی چمک آنے لگی۔ رفتہ رفتہ وہ بارش کا قطرہ بہت قیمتی موتی بن گیا۔ وہ سیپ سمندر کی تہ میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک غوطہ لگانے والے نے بڑی مشکل سے اس سیپ کو سمندر سے نکالا۔ جب اس نے سیپ کے اندر دیکھا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ یہ تو موتی کسی بادشاہ کے تاج میں سجنے والا ہے۔ غوطہ لگانے والا یہ سوچتے ہوئے دوڑتا دوڑتا ایک جوہری کے پاس گیا۔ جوہری کی تجربہ کار نگاہوں نے موتی کی قیمت کا اندازہ لگا لیا اور غریب غوطہ لگانے کو منہ مانگی قیمت ادا کر کے وہ موتی خرید لیا۔ اب وہ موتی سیپ کے پیٹ میں نہیں بلکہ ایک خوبصورت ڈبیا میں بند تھا جس کے اندر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا۔ جوہری اپنی جان سے زیادہ اس موتی کی حفاظت کرنے لگا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے جوہری کو حکم دیا، اس خوبصورت موتی کو میرے تاج میں لگا دیا جائے۔ اگر وہ موتی اتنا قیمتی نہ ہوتا تو شاید بادشاہ اسے اپنے جوتوں میں لگانے کا حکم دیتا، لیکن اس نے موتی کو اپنے تاج کی شان بڑھانے کے لیے سب سے اچھی جگہ لگوایا۔ وہ موتی کبھی عاجزی دکھانے والا بارش کا ایک معمولی عام سا قطرہ تھا، لیکن اب وہ بادشاہ کے سر کے تاج کی رونق بڑھا رہا تھا۔ پہلی بار جب بادشاہ وہ تاج پہن کر تخت پہ بیٹھا تو اس کے عقل مند وزیر نے کہا، ایک معمولی قطرے کو صرف عاجزی دکھانے کے بدلے میں خدا نے یہ بلند مرتبہ عطا کیا۔ جب ایک انسان غرور چھوڑ کر عاجزی دکھائے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ آگ ہمیشہ اپنا سر غرور سے اونچا رکھتی ہے اور اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے، اسی لیے تکبر کرنے والے شیطان کو اس سے پیدا کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں مٹی ہمیشہ عاجزی دکھا کر اوپر سے نیچے آ کر زمین پر گرتی ہے، لہٰذا آدم کو اس مٹی سے بنایا گیا۔ انسان کو غرور و تکبر سے دور رہنا چاہیے۔ وہ جتنی زیادہ عاجزی دکھاتا ہے خدا اسے اتنا ہی اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ ناظرین، اگر آپ اخلاقی کہانیاں، سیرت نبوی، صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات اور اسلامی واقعات سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔